الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 9 برس کی تھی۔ آپ کے اتنے معجزات رونما ہوئے، پادری یہودی اور عیسائی اش کر اٹھے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات مبارکہ دیکھیں تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن گھر کے مالی حالات بہت کمزور تھے۔ اس وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو عبد المطلب ان سے کہتے، کھانا شروع نہ کرو، میرا بھتیجا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی، سب کے سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ آتا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر عبد المطلب کے بیٹے پیتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے، مگر دودھ بچ جاتا تھا۔ عبد المطلب کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے بھتیجے کو اب اپنے بلند مرتبہ کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے بارش کی دعا کرو، کوئی کچھ کہتے، کوئی کہتے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچ سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس بوڑھے سے کہا، کیا آپ کی مراد عبد المطلب ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، کہا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ عبد المطلب کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ عبد المطلب اور اس کے بیٹے آپ کے ساتھ باہر تشریف لائے، یا ان میں سے ایک بزرگ بولے، ساری وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ جو بچے عبد المطلب کے باہر آئے تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ عبد المطلب کے ساتھ اور بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب بارش کی دعا کرنے کے لیے کعبہ مبارک چلے گئے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سب سیراب ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب ایک بار حجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں عبد المطلب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس پانی نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ بات سن کر آپ فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور بولے، چچا جان، آپ کو پیاس لگی ہے؟ عبد المطلب نے کہا، بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا مبارک پاؤں مارا، پانی پھوٹ پڑا۔ عبد المطلب نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر عبد المطلب نے پوچھا، بھتیجے، کیا آپ سیر ہو چکے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنی ایڑی ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی گزرے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ
ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا تھا۔ وہاں راستے پر ایک جوشیلا اونٹ تھا جو کسی کے قابو میں نہ رہتا تھا۔ آپ کے چچا عبد المطلب کو بتایا گیا، اس راستے کو چھوڑ دیں، جوشیلا اونٹ مارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ دیکھا اونٹ دوڑتا ہوا قبیلے کی طرف آ رہا ہے تو فوراً آپ سب قبیلے والوں کے آگے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی جوشیلے اونٹ نے آپ کے نورانی چہرے مبارک کو دیکھا، فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑتے ہوئے آپ کے مبارک قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوشیلے اونٹ پر سوار ہو گئے اور وہ اونٹ آپ کو وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے واپس لوٹے تو ایک ایسی وادی سے آپ کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا تھا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر کہہ اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکاتا کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لاتے، بچوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ ایک بار حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے اور اس وقت آپ ابھی نو عمر لڑکے تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ عبد المطلب نے بات محسوس کر لی تھی کہ اس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑا عجیب نہیں نورانی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے نکلتے ہوئے اس کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہم نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں اس طور پر اپنے شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، آپ نے عبد المطلب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لیا اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کس پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ عبادت گزار راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔